نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز علماء اکرام اور محترم سامعین کرام، آج شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہے۔ چند دنوں کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ بات محتاج بیان نہیں ہے، ہم نے آپ نے بارہا سنا ہے اور پڑھا ہے۔ رمضان یہ برکت والا مہینہ اور ایسے ہی کچھ اور برکت والے ایام اللہ تبارک و تعالی ہر سال ہماری زندگی کے اندر بار بار لاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہوا، رمضان المبارک سے پہلے 15 شعبان کی رات ہوئی، اور اس کے علاوہ 10 محرم کا دن ہے، اور یوم عرفہ کا دن ہے، اور بھی فضیلت والے ایام ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، ڈھونڈتی ہے۔ بس بندے کی طرف سے کوئی بہانہ مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب برکت والے ایام کو ہماری زندگی کے اندر بار بار کیوں لاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو آباد کرنے کا مقصد اپنی عبادت بتلایا ہے، اپنی معرفت بتلایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ انسان کا مقصد زندگی ہے، مقصد پیدائش ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ بندہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگا رہے، کوئی دوسرا کام نہ کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ اس میں انسان کے پاس دوسری لوازمات بھی ہیں، دوسری ضروریات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو آزمانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح تک کی ضرورتیں بھی پیدا فرمائی، طرح طرح کے حالات پیدا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی ہمیں چھوٹ دی ہے۔ بس تھوڑی سی پابندی لگا دی ہے کہ دیکھیے یہ جائز حدود ہے، اور اپنی ضروریات کے اندر اس طریقے سے منہمک نہ ہو جانا کہ نماز وغیرہ کو چھوڑ دو۔ جیسے کسب معاش ہے جس پر انسان کی ضروریات زندگی کا دار و مدار ہے، تو کسب معاش کے اندر اس طرح سے مشغول نہ ہو جاؤ کہ نماز کا وقت ہو تمہیں احساس ہی نہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ان کی تجارتیں ان کو اللہ کی یاد سے نہیں روکتی ہیں، یہ نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ تو ہماری بھی تجارت ہے یا ہماری بھی کوئی بھی ضرورت ہے، یہ اللہ کی یاد سے نہ روکے۔ جب نماز کا وقت ہو ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے آئیں، جب دوسرا تقاضا ہو اس تقاضے پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو بس یہی سب تھوڑی سی پابندی لگائی۔ لیکن اس چھوٹ دینے کا نتیجہ کیا ہوا کہ انسان اس بری طریقے سے اپنی ضروریات کے اندر یا اپنی خواہشات کے اندر ایسا مصروف ہو گیا کہ اس نے اپنے مقصد زندگی کو بھلا دیا، اپنے مقصد زندگی کو، مقصد حیات کو بھلا دیا کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اس لیے پیدا کیا گیا ہے
کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کو بھلا دیا۔ اسی مقصد حیات کو پھر سے یاد کرنے کے لیے اور پھر سے اس کو ترقی دینے کے لیے، بندے کو اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب بابرکت ایام کو ہماری زندگی کے اندر لاتا ہے۔ ہم کو جھنجھوڑتے ہیں، ہم کو ابھارتے ہیں، ہم کو ترغیبیں دیتے ہیں کہ بس اللہ کی رحمت تم کو تلاش رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، بس تم حرکت کے اندر آ جاؤ، اللہ کو بالکل بھلا کر زندگی نہ گزار۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موقع موقع سے یہ سب ایام ہم کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ سب ایام ہماری زندگی کے اندر بار بار آتے ہیں۔ اگر اس رمضان کے اندر جو روحانیت اور جو ترقی ایمان و اعمال کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، اگر اس روحانیت کو اور اس ترقی کو سال کے باقی ایام میں بھی ہم باقی رکھنے کی کسی نہ کسی درجے میں کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اگلا رمضان جب آئے گا تو ہمارے ایمان کی سطح کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، ہمارے کردار کے اندر اور زیادہ بلندی پیدا ہو جائے گی، ہمارے اخلاق کے اندر اور زیادہ پاکیزگی پیدا ہو جائے گی، اور پھر یہی کوشش درمیان کے وقفہ کے اندر بھی جاری رکھی جائے گی، تو پھر اس کے بعد پھر رمضان آئے گا، پھر رمضان آئے گا، اور بھی دوسرے ایام آئیں گے۔ تو اس طریقے سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دن بدن حاصل ہوتا چلا جائے گا، اور انسان کا اس دنیا کے آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اس زندگی کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خاتمہ کا اعتبار ہے، خاتمہ سے پہلے پہلے ہم نے رضائے الہی حاصل کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، تو دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہو۔ اللہ ہم سے راضی ہے تو پھر آخرت ہماری ہے، مرنے کی بعد کی پوری کامیابی ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کو اپنے مہمان خانے کے اندر جگہ دیتے ہیں، قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ میدان محشر میں سورج جب انتہائی قریب ہوگا، سر سے انتہائی قریب ہوگا، اب کتنا اوپر ہوگا، سوا نیزے پر ہوگا یا اور کچھ اوپر ہوگا، انسان اس کی تپش اور گرمی سے اپنے پسینے میں اپنے اعمال کے بقدر سرابور ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرآشوب دور میں بھی اپنے نیک بندے کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر کا پینا نصیب ہوگا کہ جنت میں داخل ہونے تک سے جتنے سال کا بھی وقفہ ہو، 500 سال یا 1000 سال، اتنے وقفہ تک ہمیں پیاس نہیں لگے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے بہت سے مخلص بندوں کو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو وہ ان بندوں سے جن کا حساب کتاب ہوگا ان سے 500 برس پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور پھر حساب کتاب کے اندر جو بندے کامیاب ہو جائیں گے وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی یاد دہانی کے لیے، اسی ترغیب کے لیے، اسی ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے جوڑنے کے لیے اور کمزور پڑ چکے تعلق کو پھر سے مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال ہماری زندگی کے اندر ان بابرکت ایام کو لاتا ہے۔ تو ان کو ہمیں وصول کرنا ہے، لیکن وصول کیسے کرنا ہے؟ اگر ہم وصول کرنے کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر، عملی طور پر مستعد نہیں ہوں گے تو پھر رمضان المبارک کو ہم وصول نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انسان کی جیسی عادت ہوتی ہے اسی کے مطابق اس سے عمل سرزد ہوتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو مسجد میں نہیں آتا تو مسجد میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو نماز 2-4 رکعت نماز اس پر بڑی بھاری گزرے گی۔ ایک آدمی جو تلاوت نہیں کرتا، تلاوت اس کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو انسان کو پہلے سے اپنی عادت بنانی پڑتی ہے، اپنا مزاج بنانا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا کیا پوچھنا؟ آپ کا ہر لہجہ
آپ کا ہر عمل عبادت ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر بہت زیادہ محنت کرتے تھے، بہت زیادہ مجاہدہ کرتے تھے، اور رمضان سے پہلے ہی شعبان سے اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے، بلکہ رجب سے آپ کی دعائیں بھی ثابت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں آتا ہے، اور پھر شعبان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حدیث میں آتا ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینہ کا لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان و رمضان۔ رمضان کا روزہ تو پورے مہینے کا فرض ہے، اور شعبان کا روزہ اکثر ایام، یعنی جیسے 30 دن یا 29 دن کا مہینہ ہے، 25 دن کے اعتبار سے بھی بولا جا سکتا ہے، تو اکثر ایام کے اعتبار سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دود و سخا بہت بہت جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کم سخی نہیں تھے، آپ کے پاس کبھی کوئی مال نہیں رہا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، تکبیر کہی گئی، آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، اچانک آپ کو کچھ یاد آیا اور آپ واپس لوٹ کر اپنے حجرہ میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور نماز پڑھائی، اور بعد میں لوگوں کو بتلایا کہ میرے پاس سونے کا کوئی ڈلا یا کوئی سکہ وغیرہ رہ گیا تھا، تو میرے جی نے چاہا کہ رات گزر جائے اور یہ چیز میرے گھر کے اندر رہے، یہ مجھے پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو اس کے مصرف میں خرچ کر دیا، جس کو دینا تھا اس کو دے دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ رمضان المبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دود و سخا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے سنا ہے، بارہا علماء سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 3 چاند تک چولہا نہیں جلا۔ تو ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنی ازواج مطہرات تھیں، 11 ازواج مطہرات تھیں، ایک وقت میں 9 آپ کے نکاح کے اندر تھی، تو ازواج کا خرچہ شوہر کے ذمہ واجب ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، یہ سوال ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ زمینیں تھی، اس کی آمدنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو سال کے شروع میں ہی پورے سال کا خرچہ دے دیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی اتنی فیاض تھی کہ وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتی تھی، وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا کرتی تھی۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب کچھ صدقہ کر دیا، سب کچھ راہ خدا کے اندر خرچ کر دیا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آپ نے جو کام جیسے کر دیا وہ آپ کے شایع نشان ہے، ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ہم کو تو یہ حکم دیا گیا کہ ایسا صدقہ ہم کریں کہ اس کے بعد گنا ہماری باقی۔ رمضان المبارک کے اندر ہر اعمال کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو بندے مومن ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر خشوع و خضوع ہوتا ہے، جو رضا الہی کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کے ہر اعمال کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی نماز میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، نماز کی رکعات میں، نماز کے اہتمام میں، اور نماز کی قرات میں، اور ایسے ہی تلاوت، ذکر، دعا، ہر چیز کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی صدقہ خیرات کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اعمال کے اجر کو بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر سب کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، تو لیکن ہم کو یہ کہا گیا کہ ایسا صدقہ کرنا کہ جس کے بعد ہماری گنا باقی رہے، یہ ہم کو حکم دیا گیا، اس لیے کہ ہمارے بارے میں اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب کچھ صدقہ خیرات کرنے کے بعد اپنی نیکی پر ہم افسوس کرنے لگے کہ بہت برا ہوا کہ ہم نے سب دے دیا، کچھ اپنے پاس بچا لیتے، یا یہ کہ ہم خود قلاش اور محتاج بن کر کے
لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے، یہ سب ہمارے بارے میں اندیشہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایسا صدقہ خیرات کریں جس کے بعد ہماری بنا باقی ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابت کا پوچھنا ہی کیا، آپ کے بارے میں یہ سب کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ آپ اپنے عمل کے اندر آپ کو پچھتاوا ہوگا، یا یہ کہ آپ کسی دوسرے کے سامنے کچھ دستے سوال دراز کریں گے، ایسا آپ کے بارے میں دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ پھر آپ کا ہر عمل نرالا ہے، وہ آپ کے شایع نشان۔ تو رمضان المبارک کے اندر ایک تو رمضان المبارک کی اگر قدر کرنی ہے، رمضان المبارک کو وصول کرنا ہے، تو پہلے ہی سے ہم کو ذہنی اور عملی طور پر تیار ہو جانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پہلے سے روزہ رکھنے کی جس کی عادت نہیں ہوتی یا بھوک برداشت کرنے کی عادت نہیں ہوتی، 2-4 روزہ اس پر بہت صاف گزرتا ہے۔ اگر پہلے ہی سے تھوڑی سی شعبان کے اندر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، ہمیشہ سے صلحاء اولیاء وغیرہ روزہ رکھا کرتے تھے، اگر اپنے معمولات کو شامل کر دیں تو پھر رمضان المبارک کے اندر شروع ہی سے ہم کو بہت لطف آئے گا روزہ رکھنے کے اندر، اور یہ روزہ رکھنا ہمارے اوپر کوئی شاق نہیں گزرے۔ ایسے ہی تمام چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے، تمام عبادات وغیرہ کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلے سے جو عمل ہمارے معمول کا حصہ ہوگا رمضان المبارک کے اندر بسہولت ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے معمولات کا حصہ نہیں ہے اس میں اضافہ کرنا بہت مشکل ہوگا، اس کو شروع کرنے میں بھی دشواری ہوگی۔ تو اس لیے شعبان کے اندر ہی رمضان کی تیاری ہمیں شروع کر دینی چاہیے۔ رمضان کے اندر جہاں ہمیں نیکیوں کے اندر ہمارے اضافہ ہوتا ہے، وہیں ہم کو گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ زمان اور مکان کی حرمت کی وجہ سے اعمال کی قدر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، نیکی کی قدر کے اندر اضافہ ہو گیا، ایسے ہی گناہ کی وعید کے اندر، گناہ کی شدت کے اندر بھی اضافہ ہو گیا۔ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک نیکی پر تو اتنا ملتا ہے، تو ایسے ہی گناہ کریں گے تو گناہ پر پکڑ بھی اللہ کی طرف سے شدید ہوگی۔ جیسے گناہ اب مکان خیر و برکت والا ہے، جیسے ایک گناہ تو وہ ہے جو عام جگہ پر کیا جائے، ایک گناہ وہ ہے جو وہی گناہ اگر مسجد کے اندر کیا جائے تو اس کی حرمت اور شدت کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اللہ کی پکڑ جلدی آئے گی اور خطرناک طریقے سے آئے گی۔ کوئی اگر بیت المقدس کے اندر گناہ کرے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا، مسجد نبوی کے اندر گناہ کرے اور اضافہ ہو جائے گا، خانہ کعبہ کے اندر گناہ کرے اور اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گناہ سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ گناہ کے ارتکاب پر اللہ کے یہاں عذاب ہے، گناہ کے ارتکاب پر عذاب ہے، اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور جہاں تک ہو سکے جہاں تک ہو سکے حلال پر بھی کم سے کم پر اکتفا کرنے کی عادت پڑانی چاہیے، کیونکہ حلال پر حساب ہے، حرام پر عذاب ہے اور حلال کا حساب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو افضل یہ ہے کہ آدمی ہلکا پھلکا ہو، اس کے ذمے زیادہ چیزوں کا حساب کتاب دینا نہ ہو، تاکہ پہلے مرحلے کے اندر وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ جو لوگ حساب کتاب میں پھنسیں گے وہ 500 برس بعد جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ 500 برس پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ 500 برس پہلے ہی جنت کے راحت و آرام سے فائدہ اٹھا چکے ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اور حلال سے بچنے کا نام، یہ حلال پر کم سے کم پر اکتفا کرنے کا نام زہد ہے۔ جیسے حرام سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، ایسے ہی کم سے کم حلال پر اکتفا کرنے کا نام زہد ہے۔ تو ہمارے زہد کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری صفات کو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جرمہ وغیرہ پر پابندی لگا دی گئی، اسی کا نام روزہ ہے۔ اب دوسری طرف دیکھ لیجئے، جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کی اصلاح و تربیت کے لیے
کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا. جہاں بہت سے مجاہدے کراتے ہیں وہاں یہ بھی مجاہدہ کراتے ہیں. رمضان مبارک کے اندر یہ صفات ہمیں حاصل ہو جا رہی ہے، کیونکہ طلوع صبح صادق سے پہلے اٹھنا ہے، سحری کے ٹائم اٹھنا ہے، رات میں تراویح بھی پڑھنا ہے. تراویح پڑھنے کے بعد زیادہ وقت نہیں بچے گا، تو اس طرح سے کم سونے کی عادت پڑے. اور پھر روزہ نامی ہے، کھانے پینے سے بچنے کا نام، تو کم کھانے کی بھی عادت پڑے گی. اور پھر کم بولنا، جب پیٹ خالی رہے گا تو زیادہ بولنے کا بھی جی نہیں چاہے گا. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہماری روحانی تربیت کرتے ہیں، روحانی ترقی کرتے ہیں، اور ہمارے قلوب کی تزکیہ اور صفائی کرتے ہیں. بندہ جتنا نیکیاں کرے گا اتنا وہ ملکوتی صفات اس کے اندر پیدا ہوگی، اور جو آسمانی مخلوق فرشتے ہیں ان سے اس کو قربت حاصل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ہی زیادہ خوشنودی حاصل ہوگی. اور جتنا گناہ کرے گا یا جتنا جو ہے لغویات عبادت سے دور رہے گا، لغویات کے اندر پڑا رہے گا، اتنا وہ روحانی صفات سے محروم ہوگا اور حیوانی صفات کا غلبہ اس کے اندر ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں صفات کا مجموعہ بنایا ہے. حیوانی صفات بھی انسان کے اندر رکھی ہے اور ملکوتی صفات بھی انسان کے اندر رکھی ہے، اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان ملکوتی صفات کو تم ترقی دو، اس کو مضبوط سے مضبوط تر بناؤ. اور جو حیوانی صفات ہے، کھانا پینا اور گھومنا پھرنا، مستی کرنا، ان سب سے احتراز کرو، اس کو ضعیف کرو، اس کو کمزور کرو. تو جو بندے اپنی ملکوتی صفات کو مضبوط کرنے میں اور حیوانی صفات کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہو جاتی ہے. رمضان مبارک کے اندر جو مجاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کراتے ہیں، تو اس مجاہدے کے ذریعے سے یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں، ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ رمضان مبارک سے پہلے ہمارے ایمان کی کیا کیفیت تھی، ہمارے اعمال کی کیا حالت تھی، اور رمضان المبارک کے اندر ریاضت اور مجاہدہ کرنے کے بعد ہمارے ایمان و اعمال کی کیا پوزیشن ہے. پھر سال کے باقی ایام کو اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا ہے. پھر اگلے رمضان کے اندر یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ اس میں مزید اضافہ ہو. اگر یہ محاسبہ والی عادت ہماری رہے گی تو انشاءاللہ دینی اعتبار سے بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ کسی بھی لائن میں کامیاب ہونے کے لیے اپنا محاسبہ پہلے ضروری ہے. آدمی کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کاروبار کا محاسبہ، اور آدمی اگر تعلیم کے اندر کامیاب ہونا چاہیے تو تعلیم کا محاسبہ. کسی بھی چیز کے اندر کامیاب ہونا چاہیے تو اس کا جائزہ لینا پہلے ضروری ہو جاتا ہے. یہ جائزہ لینے والی صفات، یہ عادت، یہ کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی کی پہلی سیڑھی. اس لیے ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنی کمی پر نظر رکھنا چاہیے، اور دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. جو بندے کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے وہ عموماً دوسرے کے عیب پر ان کی نظر نہیں ہوتی، اور جس کی نظر اپنے اوپر نہیں ہوتی اس کو دوسرے کے چھوٹے چھوٹے عیب بھی دکھا جاتے ہیں. تو اس لیے اپنا محاسبہ بھی ہمیشہ کرنا چاہیے، اور خاص طور سے گناہوں سے بچنے کے لیے رمضان المبارک کے اندر اپنے آنکھ کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، اور کان کے گناہ سے، دیگر اعضاء جوارح کے گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے. یہ سب بنیادی چیزیں ہیں. زبان کا گناہ، زبان سے غیبت نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ غیر معتبر ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جھوٹ بولے گا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سچ بولنے والا آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ سچ بولنے کے نتیجے میں معلوم ہے اس کو کہ ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، اس لیے وہ پہلے سے یہ کام نہیں کرے گا. اور جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی تو اس کو بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے جھوٹ بول کر نکل جائے گا. تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور ہم کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. غیبت کیا ہے؟ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. جو عیب کسی کے اندر واقعی موجود ہے
اس کو ذلیل کرنے کے لیے دوسرے کے سامنے بیان کرنا، یہی غیبت ہے۔ کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہیے، جن باتوں کا زبان سے بولنا ناجائز ہے ان کا کان سے سننا بھی ناجائز ہے۔ کان سے اگر ہم غیبت سنیں گے تو یہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے کوئی اگر کسی کی غیبت کرے تو ہم کو فوراً چوکنا ہو جانا چاہیے، فوراً سامنے والے کو منع کر دینا چاہیے کہ کسی کی غیبت نہ کرو۔ ایسے ہی اب نگاہ کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ نگاہ کے بارے میں فرمایا گیا یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ نگاہ، اور جو شخص اپنے نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کے اندر حلاوت ایمانی پیدا فرما دیتے ہیں، جس کی لذت وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی تمام دیگر ہاتھ پیر کے گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمارا ہاتھ کسی کو تکلیف پہنچانے میں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی ناجائز چیز نہ پکڑے، ہمارا پیر کسی ناجائز جگہ پر چل کر نہ جائے، اور پھر یہ جو ہمارا پیٹ ہے یہ جائز چیزوں سے بھی زیادہ سکم سیر نہ ہو، جائز چیزوں سے بھی زیادہ سکم سیر نہ ہو، ورنہ رمضان مبارک کے جو ثمرات ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔